جواد احمد بجلی چور ہیں. اب خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, پھر وہ اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے. ان کے اندر داخل ہو گئے. میں نے آ کے بعد ہی صرف یہ کیا, میں نے کہا یار تم لوگ یہاں پہ کیوں کھڑے ہو, کون سی کرپشن ہوتی ہے گرین میٹر پہ, سیاسی ایشو ہے. ملک ریاض کو جو میں کہہ رہا ہوں نا اتنے عرصے سے, پی ٹی آئی ایک دفعہ صرف کہہ دے کرپٹ ہے یا نہیں, اس کا جواب دے دے. اصلی میں چھوڑ کل سے تو بھائی میں وہ کروں نا, میں نے یہ چند ہزار روپے کی چوری کرنی ہے, تو میں نے پھر اس کو کہا کہ میں نے کہا تمہاری ایکشن کی ایسی کی تیسی, مجھے آپ ڈس ہارٹ لگ رہے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھیں پبلک نیوز. سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, آپ کو جو سب سے پہلے جو ویڈیو نظر آئے گی, سب سے پہلے کوئی ٹویٹ نظر آئے گی یا کوئی پوسٹ نظر آئے گی, ایک ہی سوال ہوگا کہ جواد احمد بجلی چور ہیں. یہ اتنی بات پھیل چکی ہے. یہ کیا ہوا, کیا معاملہ, وہ کس کا گھر تھا, وہ کیا چیز تھی, وہ معاملہ کیا ہوا, سر جواد بھائی سے جانتے ہیں. جواد بھائی کیا حال ہے, خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک یار. ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں, میں نے کبھی آپ کو غصے میں نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. بہت شکریہ. کیا ہوا کل آپ اتنے غصے میں آ گئے؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب آئے ہیں نا, تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لڑکیاں کام کرتی ہیں, تو یہ وہاں آ کے کھڑے رہے ہیں, 1-1.5 گھنٹہ کھڑے ہوئے ہیں. آخرکار مجھے جب بلایا گیا نا, پہلے میں نے بھیجا ہے اور لوگوں کو کہ یار جا کے دیکھو کیا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہم, فکر نہ کریں, یہ وغیرہ وغیرہ. پھر اندر انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی. اب خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, پھر وہ اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے. ان کے اندر داخل ہو گئے. جو مجھے بتایا گیا تو وہ یہی ہے نا. ابھی جب ہمارا ورژن جائے گا تو میں, کیونکہ میں اس وقت تو وہاں نہیں تھا نا, تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اندر گئے ہیں اور ہراس کیا ہے. تو جب میں آیا ہوں وہاں پہ, میں نے آ کے بعد ہی صرف یہ کیا, میں نے کہا یار تم لوگ یہاں پہ کیوں کھڑے ہو, 1.5 گھنٹے سے تم سامنے 8 بندے کھڑے ہوئے ہو, 8 بندے, سائڈ پہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے. تو جواد بھائی وہ جو میٹر تھا وہ آپ کے نام تھا؟ یار مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, ہو سکتا ہے میرے نام ہو, مجھے بالکل نہیں پتا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں, پتہ ہی نہیں ہوتا یار مجھے ان چیزوں کا کہ میرا کس کے, میرے اس جگہ کا میٹر میرے نام پہ ہے. میری بیگم صاحبہ بھی اس میں وہ ہیں, پراپرٹی میں میرے ساتھ 50% ہیں. ان کے نام بھی ہو سکتا ہے, میرے بھی, مجھے واقعی معلوم نہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, لیکن میں پتا کر لیتا ہوں اسے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ آ رہے تھے ریڈ کرنے یا جو بھی معاملہ ہوا, جس کے نام تھا اسے کال کی انہوں نے, اسے بتایا کہ ہم آ گئے ہیں؟ کسی کو کوئی کال نہیں کی نا, کسی سے رابطہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے یار. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ توڑنا شروع کر دیا. میں پہلے آیا ہوں, میں نے ان سے کہا کہ کیا یار یہ کر رہے ہو, تو اس کے بعد جب میں دوبارہ آیا ہوں نا, تو یہ باقاعدہ جو ہے یہ توڑ کے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. وہ جو ہوتا ہے میٹر, گرین میٹر ہے بھی, وہ گرین میٹر تھا. ہاں گرین میٹر. اور گرین میٹر پہ تو کرپشن, مطلب کون سی کرپشن ہوتی ہے گرین میٹر پہ. گرین میٹر تو اس لیے ہوتا ہے کہ سولر کا جو ہے وہ سولر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, وہ سولر کے لیے لگتا ہے. آپ بجلی لے نہیں رہے ہوتے بلکہ واپڈا کو بجلی دے رہے ہوتے ہیں, تو ہم کم دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. تو اگر ہم کم دے رہے ہیں تو پھر پیسے کہاں سے, پیسے تو ہمارے بلکہ کم ہوں گے, تو یہ ہم زیادہ کیسے دے سکتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے فیز آف ہے آپ کا. تو لیکن بہرحال یہ تو علیحدہ باتیں ہیں نا, یہ تو سارا ہی ڈرامہ تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی ایشو ہے. کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ کہیں اور نہیں گئے, پورے علاقے میں کہیں نہیں گئے, صرف میرے پاس آئے ہیں, مطلب اس جگہ پہ آئے ہیں. پھر آپ کو پتا ہے میں کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی فائل نہیں ہے, میری کوئی فائل نہیں ہے, اور ہر جگہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا چلو آپ کی فائل بناتے ہیں. پھر وہ بھی کس بات پہ, اتنی گھٹیا بات پہ کہ چند ہزار روپے کی وہ جو کہہ رہے ہیں چوری, وہ بھی ہو ہی نہیں سکتی, بہت پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو سیاسی ایشو ہے. ملک ریاض کو جو میں کہہ رہا ہوں نا اتنے عرصے سے, 5 دن ہو گئے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ملک ریاض جو ہے یہ کرپٹ آدمی ہے. پی ٹی آئی ایک دفعہ صرف کہہ دے, صرف ایک دفعہ, کہ ملک ریاض کرپٹ ہے یا نہیں, اس کا جواب دے دے. جواب نہیں دے رہے, تو میں بار بار پوچھتا جا رہا ہوں. وہ ظاہری بات ہے, وہ کیسے جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں ہے, تو وہ میں اس کے اپنے ویڈیوز رکھ دوں گا سامنے, کہہ رہا ہے فائلیں موو کرتا ہوں. اور یہ جو القادر کا جو کیس ہے, وہ جو این سی اے ہے, اس نے تو وہ بتایا ہوا ہے کہ اس نے کیا تھا منی لانڈرنگ, اور اس لیے وہ جھوٹے پڑ جائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں ہے, تو پھر عمران خان اس کا دوست کیوں ہے؟ تو وہ کرپشن کا بیانیہ کہاں گیا؟ تو پھنس جاتے ہیں نا. میں نے ان کا یہ سوال بار بار کر کے پچھلے 5 دن سے ان کا بیڑا غرق کر دیا. اصل میں یہ مسئلہ ہے سارا. اچھا جواد بھائی, جب آپ پہنچے ہیں آپ کو بھی دھکے دیے گئے, ایسا ہوا؟ یار مجھے تو اس لیے دھکا دیا, ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت تک کہ میں خود آ چکا ہوں. میں ماسک پہنا ہوا تھا. میں نے جب ان کو پتہ چل گیا نا, تو یہ نہیں پھر انہوں نے کچھ بھی کیا, سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اس کے بعد. لیکن اس کے بعد ان کا ایس ڈی او اور ایگزین آ گئے, اور ان کو صحیح میں نے سنائی ہے. ان کی تو یار میرے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے پارٹی بنائی ہے. یہ پہلے جو لوگ تھے, یہ ہمارے مڈل کلاس اور غریب محنت کش ہیں جن کے لیے یہ پارٹی ہے. 24 کروڑ لوگ ہیں. ان کو تو میں نے
क्या भाई तुम्हारा मसला ही नहीं था, तुम्हारे इन दो का मसला है। तो मैंने एक्सियन को ठीक ठाक सुनाई ना, इतनी बुरी इतनी सुनाई कि आपने धमकी लगा डाली कि तुम मुझे जानते नहीं हो। नहीं, वो तो मैंने इसलिए कहा कि मैं जो हूँ एक आम लोगों का सियासतदान हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ क्यों इस तरह की बदमाशी क्यों कर रहे हो? मैं हमको बदमाश थोड़ी है। इस पे मुकम्मल कैंपेन चली है कि जवाद जो हैं वो ज़दोकोप कर रहे हैं, धमका रहे हैं। ये लफ्ज लिखा गया ज़दोकोप और धमकाने यही वाला। तो असल बात है ना कि ये अब इन पे जो असल बात आएगी, दो ही चीजें मैंने इसमें बोली हुई हैं। एक तो पुलिस को बुलाओ, उस ये आप वीडियो बार-बार में कह रहे थे, बिल्कुल। उस वीडियो में सिर्फ दो ही चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, और वो इन दोनों इनके खिलाफ जाती हैं। इससे बेवकूफ हैं, वो वीडियो डाल दिया इन्होंने। पहला उसमें आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस को बुलाओ। मैं तुम्हें क्यों जानता हूँ? मैं जानते नहीं तुम हो कौन। पुलिस को बुलाओ और इधर से हटो। बस मेरे सिर्फ ये दो तकाजे थे। इस बात पे लड़ाई जब शुरू हुई तो हो गई। फिर अब लड़ाई तो हो जाती है, जब मेरे लड़के लड़ रहे थे, मैं तो नहीं लड़ रहा था। दूसरा मैंने इनको ये कहा कि तुम हरास करने आ रहे हो, वो भी वीडियो में है, तुम हरास कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि ये बेवकूफ लोग हैं, इन्होंने ऐसे बंदे से वो कर लिया है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि तुमने, कि जो बंदा इनकलाबी है, जो बंदा रुकता ही नहीं है, मुझे तो रोक ही नहीं सकता ना कोई। ना मैंने पैसे कमाने हैं, ना मैंने शोहरत कमानी है, ना मैंने इलेक्शन लड़के वजीर आजम बनना है। तो मैं तो ये काम आम लोगों के लिए कर रहा हूँ, मुझे कैसे कोई रोकेगा? मुझे क्या दे के रोकेगा? तो ये सारे तो वो हैं जो मलिक रियाज से पैसे खाते हैं सारे। तो इसलिए ये तुम गलत कर रहे हो। और मुझे अभी यकीन है कि ये इसके पीछे कोई और ही है। और जो मैं मलिक रियाज के साथ कर रहा हूँ और PTI जो है, मुझे लगता है ये इन्वॉल्व है। मैं नहीं समझता इसमें मुस्लिम नून या पीपल्स पार्टी का कोई हाथ है। अच्छा जवाद भाई, जो अभी आपने FIR करवाई है उनके खिलाफ, उसमें लिखा गया कि आपके यहाँ कुछ खवातीन के साथ हरास किया गया, ऐसा कुछ हुआ? हरास इस तरह ही ना, बदतमीजी कर रहे थे ना, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो जो सैलून के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, गार्ड के साथ भी बदतमीजी की? जो बाहर गार्ड थे, गार्ड को तो मारा है ना इन्होंने। जो बाहर गार्ड था उसको मारा है? उसकी कैसी हालत है अभी? नहीं, इस तरह वाला नहीं मारा यार। वो तो आपके बंदे ने पर एक को मारा, उसकी तो बाजू भी टूट गई है। बंदे ने कोई बाजू नहीं टूटा, झूठ बोलते हैं ये। लेकिन वो कैंपेन हो रही है और कि वो सब मारा झूठ है, ये PTI कर रही है। ये मुझे यहाँ पे ना कुछ चोट लगी है इस जगह। आपके बाजू में चोट लगी है? बाजू नहीं, पसली में। पसली में चोट लगी है कल से। तो वो हो जाता है जब आप किसी को रोक रहे हो, किसी को कह रहे हो निकलो, कोई बंदा होता है किसी ने हाथ मार दिया और सर्दी है, पता नहीं लगता। पलास भी था, मैंने उसे कहा वो भाई प्लास अंदर रखो। वो प्लास तो नहीं लगा आपको? यार मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनमें से किसी ने मुझे इस तरह मारा है यार। वो बड़े अच्छे लोग थे, उनके साथ मेरा इशू ही नहीं है। इशू मेरा हुआ है उनके एक्शन के साथ, क्योंकि उसने आगे ना बदतमीजी की है। उस वक्त मैंने मास्क पहना हुआ था। अच्छा चलो, उसने मुझे नहीं भी पहचाना। आप किसी को भी आगे ही कैसे कह सकते हैं कि ओए कौन है तू? नहीं, ओए किथे, कौन है क्या पंजाबी में? तो मैंने उसकी तरफ देखा ऐसे, मैंने कहा, उन्होंने कहा जी सर ये ओए फड़ो एनू चोरी कर रहा सी, एनू अरेस्ट करो, पुलिस को कह रहा है। मुझे फिर गुस्सा चढ़ गया। चोरी का तो मेरे पे कोई इल्जाम लगा ही नहीं सकता ना यार। मैं तो भाई, मैं अपने वालिद साहब के घर में रहता हूँ, मैंने अपना घर नहीं बनाया आज तक, लेकिन मैं अपना खर्चा चला लेता हूँ। तो मेरा अगर मैंने चोरी करनी हो, फर्ज करो जो जिस तरह का मैं जिस लेवल पे मैं रहा हूँ और अभी भी जिनको मैं जानता हूँ, तो मैं अरबों की चोरी करूँ या करोड़ों की चोरी करूँ ना, मिल के करूँ। वो भी यहाँ पे तो कब्जा ग्रुप्स हैं जो रियासत के इदारों के साथ मिलके ये करते हैं काम, आपको पता ही है सारे। तो भाई मैं वो करूँ ना, मैंने ये चंद हजार रुपए की चोरी करनी है। तो मैंने फिर उसको कहा कि मैंने कहा तुम्हारी एक्शन की ऐसी की तैसी, मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ा हूँ, पता नहीं लाहौर में कितने SDOs हैं और कितने एक्सियंस हैं जो या तो मेरे सीनियर हैं या मेरे जूनियर हैं। तो तू मुझे एक्सियन का क्या कह रहा है? मैं इंजीनियरिंग करके मैं भी एक्सियन लगा होता है इस वक्त, तो तू मुझे क्यों बता रहा है कि तू बड़ी चीज़ है? तो उसके बाद फिर वो मसला बढ़ गया और मुझे लगता है कि अब वही उन्हीं के ना इन्वॉल्व हुई है। बस आखिरी सवाल ये कि अभी आप पर भी FIR हुई है, आप मुलजिम हैं इस वक्त? हम पता नहीं, मेरा ख्याल है मुझे अभी तक FIR की कॉपी नहीं पहुंची, इसलिए मुझे मालूम। लेकिन FIR तो आप पे हो गई है। मुझे कहा जा रहा है कि FIR कोई इन्होंने देखा है कि FIR में कुछ है नहीं। रियासत जो होती है ना, रियासत, उसकी FIR एक्चुअली पुलिस को करनी पड़ती है, पता ही होगा आपको। कोई भी सरकारी महकमा हो ना, तो वो कहते हैं जी कार्य सरकार में आपने मुदाखलत की है, तो उसके साथ एक SDO के साथ एक SHO हमेशा उसका कनेक्शन होता है बाय लॉ, वो कह सकता है उसको। तो वो ये FIR ऐसे कटा सकते हैं। तो वो अभी तक एक दिन बाद उन्होंने कटा सके हैं, क्योंकि पुलिस कह रही थी कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें क्या FIR काटे हम। लेकिन वो बस उनको या तो पीछे से प्रेशर है जो भी है, और ऊपर से इनको अना का मसला पड़ गया, बस ये हुआ है। अच्छा
کل کے اس عمل کے بعد بہت سارے لوگوں کے جو سوال تھے کہ شاید آپ کو لانچ کیا جا رہا تھا، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد وہ جواب مل گیا. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے تو یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ نہ ہوتا. اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا نا تو یہ میرا کالا ڈالا نہ جاتا اور کالے ڈالے آتے اور قسم کے. سب کو پتا ہے بھائی میں اس ملک کا ایک عام شہری ہوں. ٹھیک ہے میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں، لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، لوگوں نے میرے گانے سنے ہیں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. لیکن میرے جتنے بھی ایجنسیز ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، سب لوگوں کے ساتھ میرا ان کے ساتھ حب الوطنی کا اور عزت کا تعلق ہے. میں نے کبھی کسی کے بوٹ پالش نہیں کیے. اچھا جواد بھائی، میں آپ سے پہلے بھی ملتا رہتا ہوں، لیکن آج مجھے آپ وہ والے جواد بھائی نہیں لگ رہے، مجھے آپ ڈس ہارٹ لگ رہے ہیں. ایسا کیوں؟ یار ریزارٹ کیا وہ اصل میں یہ کوئی حرکت ہے کہ آپ پولیس اور وکیل بیٹھے ہوں میرے ساتھ اور میں پروفیسروں کی اولاد ہوں. یار یہ میں اس کام میں کبھی گیا ہی نہیں آج تک، نہ میرے پہ کوئی پرچہ ہوا، نہ میں نے کسی پہ پرچہ دیا ہے. میں تو پولیس اسٹیشن ہی نہیں جاتا، میں کبھی گیا ہی نہیں. ابھی کبھی پولیس اسٹیشن کے باہر ایک دفعہ گیا تھا، وہ بھی یہ میرے دوست پارٹی کے گواہ ہیں، اس لیے گیا تھا کہ وہ باہر میں بیٹھا رہا تھا. انہوں نے اندر جا کے ایک بندے کو کہا تھا کہ ان کو جو بھی اچھا کو پولیس والا تھا اس کو کہا تھا کہ یار یہ بندہ کیا کر رہے ہو، اس کو جانے دو. تو وہ پھر اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے جائیں. وہ کہنے جواد صاحب باہر بیٹھے ہیں. وہ باہر آ کے اسے ملا، کہتا جی وہ غلط فہمی ہو گئی تو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ چوری کا نہیں تھا. ایسے کوئی وہ نہیں ہوتا جیسے ایک بندہ بدتمیزی کر رہا ہے کسی کے ساتھ، تو اس میں کسی کو ان کو پکڑا ہوا تھا، تو وہ ہمارا کلوز آدمی تھا. تو اس طرح بس یہ پولیس اسٹیشن میں جاتا ہی نہیں ہوں یار، میں کبھی گیا ہی نہیں، تھانے نہیں گیا. تو اس نے بڑا ڈس ہارٹ کیا. ظاہری بات ہے. بس آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ کو حکومت کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں، تو حکومتی لوگوں میں سے کسی نے کال کی کہ بھائی پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں مجھے نہیں کال ہے. کسی عہدے دار نے؟ نہ کوئی کسی طرف سے کوئی رابطہ نہیں؟ نہیں. لیکن پولیس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑی اچھی ہے، وہ خود ہی کوآپریٹ کر رہی ہے، خود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے پہ ایف آئی آر جو ہے وہ ٹھہرنی نہیں ہے کوئی، میں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے یار. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. سوشل میڈیا کے جو سوالات تھے پہلے ہی ہم کہہ رہے تھے، وہ سوال جو ہیں وہ جو انگلیاں ہیں وہ اس جواد احمد پہ نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جس نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن آپ کو اس انٹرویو کے بعد کیا لبے لباب ملا، یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.